اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتغی المحمود الاحمد والمصطفى الامجد مولانا مولی الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس مبارک تاریخ کی تبریک اور تہنیت عرض کرنے کے ساتھ ساتھ خود اپنی جانب سے اور آپ تمامی حضرات کی جانب سے وارث مولود کعبہ، وقت کے امام، ہمارے اوپر نظر کرم رکھنے والے، یا یوں کہا جائے محسن انسانیت، بقائے کائنات کا ذمہ دار، اس کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہماری اس تبریک اور تہنیت کو قبول فرمائیں، اور جو لوگ اس بزم میں، اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں یا شریک ہوئے ہیں، یا جنہوں نے جس بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے، مولا ان کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھیے گا اور ان کے اوپر ہمیشہ نظر کرم بنائے رکھیے گا۔ ایک مل جل کے صلوات محمد اور آل محمد۔ وقت کافی ہو چکا ہے، مقدمے اور تمہید میں جانے کا وقت نہیں ہے، اور قرآن کے اس فقرے کی وضاحت کرنے کا بھی وقت اتنا نہیں ہے۔ 10 منٹ یا 15 منٹ اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا۔ خالق کائنات اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب کہو، رب ادخلنی مدخل صدق، مجھے سچائی سے داخل کر، واخرجنی مخرج صدق، سچائی سے نکال، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی بارگاہ سے مجھے سلطان نصیر عطا کر۔ اب میری طرف متوجہ رہے تو بس 10-15 منٹ اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک فضیلت قرآن کریم کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے حبیب تم کہو، قل کہو، کیا کہنا ہے؟ ساری مسلمان ایک کلمہ پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ کا، محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے اس محمد کو نبی بنایا، رسول بنایا، طٰہٰ بنایا، مزمل بنایا، مدثر بنایا۔ یہ سارے القابات ہیں قرآن میں، اور القابات کے ساتھ ساتھ کچھ عہدے بھی ہیں، جیسے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، یہ عہدے ہیں۔ القاب کو آپ چھوڑ دیجئے، جو عہدے اللہ نے دیے ہیں وہ نبوت کا عہدہ ہے، رسالت کا عہدہ ہے، امامت کا عہدہ ہے اور ولایت کا عہدہ ہے۔ ان سارے عہدوں میں سب سے افضل ولایت کا عہدہ ہے، کیونکہ اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کے لیے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ولایت کا عہدہ اس لیے سب سے بڑا ہے چونکہ اور جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، یہ عہدے صرف اور صرف اللہ کے بندوں تک محدود
ایک ایسا عہدہ ہے جو بندوں تک بھی پہنچتا ہے اور خالق کائنات تک بھی پہنچتا ہے، اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا عہدہ ہے، مجھے بتائیں، قرآن سے واقف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سننے والے ہیں، مجالس بھی سنتے ہیں، خطیبوں سے خطابت بھی سنتے ہیں، آپ کے درمیان کسی خطیب نے یہ پڑھا کہ اللہ نے محمد کو جو رسول بنایا ہے، محمد کو جو نبی بنایا ہے، کیا محمد مصطفیٰ کہتے کہ معبود مجھے نبی بنا دے؟ مانگا تھا؟ رسول بنایا؟ کیا محمد عربی نے کسی تاریخ میں یہ لکھا کہ محمد عربی نے یہ کہا ہو کہ اے میرے معبود مجھے رسول بنا دے، اے میرے معبود مجھے امام بنا دے، اے میرے معبود مجھے ولی بنا دے؟ جتنے بھی عہدے ملے رسول اکرم کو وہ اللہ نے بغیر مانگے عطا کیے ہیں۔ یہ سارے عہدے ایک طرف، کتنے، ہر عہدہ اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتا ہے کہ انسان کی زندگیاں ختم ہو جائیں اس عہدے تک پہنچ نہیں سکتا، چونکہ سارے عہدے اللہ کی جانب سے دیے ہوئے ہیں۔ کسی ایک عہدے کے لیے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ معبود مجھے رسول بنا دے، مجھے امام بنا دے، مجھے نبی بنا دے، مجھے ولی بنا دے۔ اللہ نے اتنے عظیم عہدے، اتنے عظیم مرتبے پر فائز کیا رسول کو، بغیر مانگے، بغیر رسول نے طلب نہیں کیا، بغیر مانگے عطا کیے ہیں۔ لیکن قسم خدا کی یہ سارے عہدے اپنی جگہ پر ہیں۔ اب اگر رسول سے اللہ یہ کہہ دے کہ جس کو جب تک تم مانگو گے نہیں ہم عطا نہیں کریں گے، اور وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ذات مولائے کائنات ہے جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے معبود اپنی بارگاہ سے میرے لیے سلطان نصیر عطا کر۔ یعنی ذات علی وہ ذات ہے کہ اگر رسول نہ مانگے تو علی رسول کو بھی نہیں ملتا، تو جب علی بغیر مانگے رسول کو نہیں ملتا ہے تو پھر مسلمان کو بغیر مانگے علی سے کہاں مل جائے گا؟ ایک سلام کہتے ہیں محمد را آل محمد پر۔ کائنات کی عظیم ترین شخصیت، اور اس کے علاوہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم، طریقہ بھی ہم بتا رہے ہیں، طریقہ بھی اللہ نے بتایا، کہو تم کیا کہنا ہے، سچائی سے داخل کر، سچائی سے نکال۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک جملہ قابل غور ہے، یہ سچائی، پھر اس کے بعد سچائی سے نکال، سچائی سے داخل کر، یہ سارے جملے اپنی جگہ پر ایک قابل بحث ہیں، ان پہ مجالسیں پڑھی جا سکتی ہیں اور اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح مجھے آپ کو لے جانا ہے، آج چونکہ تاریخ ولادت مولا متقین حضرت علی ابن ابی طالب غالب مطلوب علی کل طالب، اور بہت ہی مبارک تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جہاں کعبہ بھی مسکرا کے مادر علی کو جگہ دے دیتا ہے کہ آپ کعبے کے اندر، پورا سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا، لیکن ایک فضیلت قرآن کے حوالے سے میں آپ کی خدمت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ بہت توجہ رکھیے گا، ہم نے آسمان سے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے پانی کو آسمان سے نازل کیا۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے جب تم پانی نہ پاؤ تو کیا کرو؟ تیمم کرو۔ بھائی نماز کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اچھے بہترین کپڑے پہن لیے ہم نے، خوشبو لگا لی، یا یوں کہا جائے خوشبو سے نہا لیے ہم، کیا جا کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کوئی دیوانہ کھڑا ہو جائے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کہا نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا نماز سے پہلے طہارت شرط ہے۔ طہارت کس سے ہوگی؟ طہارت کس سے ہوگی؟
کہا پانی سے، کہا سینٹ تو لگا لیا ہم نے. کہا میں دودھ سے نہا کے آیا ہوں. کہا نہیں، پانی ضروری ہے طہارت کے لیے. پانی کہاں سے نازل ہوا ہے؟ جب پانی نہ ملے تو تیمم کرنا. یہ دو جملے ہیں، اس کے میں فضیلت میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، میری طرف متوجہ رہیں. پانی کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے. جب پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے طہارت کے لیے؟ فتیمموا، تو تیمم کرو. طہارت ہوتی ہے پانی سے. اگر پانی نہ ملے تو تیمم ہے. رسول اکرم کی، محمد عربی کی کنیت ابو طاہر ہے. ابو طاہر ہے. طہارت کس سے ہوگی؟ پانی سے. دوسری جگہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو. تیمم پانی پہ کرو گے؟ کائے پہ ہوگا تیمم؟ کہا تیمم ہوگا مٹی پر. مٹی کو کہتے ہیں تراب. قرآن سے فضیلت بیان کر رہا ہوں. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو. رسول کی کنیت ابو طاہر ہے. تیمم ہوگا مٹی پر، اور مٹی پر، مٹی کو کہتے ہیں تراب. اور علی کا لقب ہے ابو تراب. علی کا لقب ہے ابو تراب. محمد کی کنیت ابو طاہر، علی کا لقب ابو تراب. قرآن یہ کہہ رہا ہے جب تمہیں پانی نہ ملے فتیمموا، تو تم تیمم کرو. اب الفاظ کو بدل کے میں یوں کہہ دوں کہ محمد کی کنیت ابو طاہر ہے. انسان طاہر پانی سے ہوتا ہے. جب پانی نہ ملے تو تیمم کرو. تیمم مٹی پر ہوتا ہے. محمد کی کنیت ابو طاہر، علی کا لقب ابو تراب ہے. یعنی جب محمد نہ ہو تو کہیں اور نہ جانا بلکہ ابو تراب کے پاس جانا. ابو تراب کے پاس. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا، تو تیمم کرو. اب محمد عربی نہیں ہے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے جب پانی نہ ملے طہارت کے لیے، ابو طاہر نہ ہو تو ابو تراب کے در پہ چلے جانا. جو کام ابو طاہر کرے گا وہی کام ابو تراب کرتا ہوا نظر آئے گا. ایک سلام بھیج محمد را آل محمد پر. بھائی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اب شعراء کرام کو میں چاہتا یہ ہوں کہ بس یہیں سے اپنی بات کو ختم کر دوں، چونکہ بہرحال آپ ہم کو سنتے رہتے ہیں، مسلسل سنتے رہتے ہیں، اور ہم شعراء کرام کو سننے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. اس لیے میں بس اپنے کلام کو ختم کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ آج کی تاریخ بہت ہی مبارک تاریخ ہے، بہت ہی متبرک تاریخ ہے. اس میں ہم سب چونکہ علی کو وسیلہ بنائیں اور علی کو ہی وسیلہ بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے خود علی کو وسیلہ بنایا ہے. تو جب رسول خود علی کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں تو پھر رسول کے امتی پر بھی اس فرض یہی ہے کہ وہ بھی علی کو وسیلہ بنائے. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد علیہ. بر اللہ معبود پروردگار پالنے والے، ہم مولائے کائنات کو ہی وسیلہ قرار دیتے ہوئے تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کر رہے ہیں کہ معبود پروردگار پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار الہ معبود پروردگار پالنے والے اس عبادت میں جو لوگ شریک ہیں ان سب کی شرکت کو قبول فرما. بار الہ معبود پروردگار پالنے والے جو لوگ جن کے گھروں میں یا خود وہ مریض ہیں یا جو ان کے عزیز و اقارب میں جو بھی مریض ہیں، بار الہ معبود ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. بار الہ معبود ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما. امام کے ظلم تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے اعمال و انصار ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما. اور چونکہ میں ثواب صرف ادھورا نہیں لیتا ہوں، میں پورا کا پورا ثواب لینے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے میں یہاں سے نظم کا بھی آغاز کر دیتا ہوں. حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن بہرحال کہ ایک عرض کی صلوات محمد و آل محمد پر.
ایک اور صلوات محمد و آل محمد پر کہ 5 حرفوں سے بنی زندگی اہل جہاں، زے نون دال گاف، یہ 5 حرف ہیں زندگی میں. 5 حرفوں سے بنی زندگی اہل جہاں، اور 3 حرفوں سے بنی موت جس کا نام ہے میم واو تے. 5 حرفوں سے بنی زندگی اہل جہاں، اور 3 حرفوں سے بنی موت جس کا نام ہے. اور زندگی عشرت ملے گی 5 کے الحاق سے، 3 سے رکھنا تمسک موت کا پیغام ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. ایک قطع یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. یہ محسن نقوی صاحب کا ایک 2-3 شعر ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی جمال دو عالم، علی امام زمن. علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن. علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن. علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن. علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. اب آپ ناظم صاحب ہیں اور آپ ہیں، آئیے تشریف لائیں ہمیں صاحب.